السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، صحیح مسلم کتاب الایمان میں آج باب نمبر 57 کا درس ہے۔ باب بیان انہ سبحانہ وتعالی لم یکلف الا ما یطاق، یعنی اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ طاقت کے مطابق ہی کسی چیز کا مکلف بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں پر جو حکم نازل کرتا ہے تو انسانوں کی وسعت اور طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کسی حکم کا پابند بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی ہے۔ باب بیان انہ سبحانہ تعالی لم یکلف الا ما یطاق، یعنی اللہ تعالیٰ اسی چیز کا مکلف بناتا ہے، اسی چیز کا پابند بناتا ہے کہ جس کی طاقت ہو لوگوں میں، جس کی وسعت ہو لوگوں میں۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آخری آیات کا تذکرہ کیا ہے، تو پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کو دیکھیے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنی محمد بن منہال الضریر و امیۃ بن بسطام العیسی واللفظ لأمیہ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء عن ابی ہریرہ قال لما نزلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ قال فاشتد ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اے رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها۔ ہاں، لمبی حدیث ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے، بلکہ آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم لوگ ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے اس کا محاسبہ کرے گا، یعنی تم لوگوں کو اس کا بدلہ دے گا، پھر معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں میں نے محاسبہ کا ترجمہ کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا، یعنی تمہارا حساب کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو اس میں دیکھیے، چونکہ یہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یعنی تم لوگ ظاہر کرو جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس پر مواخذہ کرے گا، حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام کو اس آیت کریمہ کا نزول بڑا دشوار لگا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ بھائی ہم جن اعمال کو کرتے ہیں، جن کے مکلف ہیں، کر لے جاتے ہیں، نماز، روزہ، جہاد وغیرہ، لیکن اب یہ دل میں
اچھے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اگر سارے خیالات پر اور سارے وسوسوں پر، سارے ارادوں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے تو صحابہ کرام پر یہ چیز بھاری ہو گئی، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ثم برکو علی الرکب، پھر وہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کو مکلف کیا گیا ہے ایسے اعمال کا ہم جس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی پہلے سے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، لیکن آپ پر یہ آیت اتری ہے ولا نطیقها، تو ہمارے اندر اس کی طاقت تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ ہے، جہاد ہے، ان سارے اعمال کی طاقت تو ہے ہمارے اندر، لیکن اب دلوں میں کیا باتیں ہیں اور کیا باتیں نہیں ہیں تو ان پر تو کنٹرول نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کے دل میں مختلف قسم کے اچھے برے خیالات گزرتے رہتے ہیں، تو یہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ چیز صحابہ کرام کو بہت بھاری لگی، اسی لیے کہا کہ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ نماز، روزہ، جہاد وغیرہ کے ہم مکلف تھے اور اس کو کر رہے تھے، مگر یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ أَتُرِيدُونَ أَن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ، کیا تم چاہتے ہو کہ کہو جیسے کہ دونوں کتاب والوں نے کہا تھا، یعنی یہودیوں نے عیسائیوں نے تم سے پہلے، یعنی یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا کہا تھا اپنے انبیاء سے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، تو بل قولو، یعنی آپ نے کہا سنو، بل قولو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، یعنی اے اللہ، اے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ مطلب جب صحابہ کرام کو وہ آیت کریمہ مشکل لگی، دشوار لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ بن جاؤ اور تم کہو کہ سمعنا واطعنا۔ تب صحابہ کرام نے کہا کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اے رب، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، جب لوگوں نے ان جملوں کو پڑھا تو ان کی زبانیں ان کی تابع ہو گئیں، تو اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ یہ گویا پہلے اس آیت کا نزول ہوا، پھر یہ آیت اتری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یعنی جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا اقرار و اعتراف کیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یعنی گویا یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیات کا نزول بہت تدریجی طور پر ہوا ہے۔ پہلے آیت کریمہ اتری، پھر یہ آیت کریمہ اتری کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور مومنین بھی ایمان لائے، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، کہ ہم فرق نہیں کرتے ہیں اس کے رسولوں میں سے یہ کسی کے درمیان۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، غفرانک، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، اور ربنا وإلیک المصیر۔
فلما فعلوا ذلك، تو جب صحابہ کرام نے اطاعت کا اقرار کیا تو نسخ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ جیسے گویا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جس میں دل کی تمام باتوں پر مواخذے کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا آخری آیات کے ذریعے۔ وہ آیات یہ ہیں، دیکھیے، تو جب لوگوں نے اس کو کیا تو اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ فانزل اللہ، اللہ نے آیت اتاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی جو پہلی آیات ہیں ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے آخری آیات کے ذریعہ۔ مطلب آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے دل میں جو بھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اس کا حساب لے گا۔ تو جب صحابہ کرام گھبرا گئے لیکن بعد میں اظہار اطاعت کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو منسوخ کر دیا۔ اور اس کو یہ منسوخ کیسے کیا؟ آگے والی آیت یہ ہے، فلما فعلوا ذلك، جب لوگوں نے وہ کام کر لیا یعنی اطاعت کا اعتراف کیا تو اللہ نے منسوخ کر دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا ہے کسی کو الا وسعها، مگر ان کی وسعت و طاقت کے مطابق۔ یہ جو عنوان ہے نا کہ باب بیان انہ سبحانہ وتعالی لم یکلف الا ما یطاق، اور ہر نفس کے لیے فائدہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور ہر نفس کے لیے نقصان ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی نفس بھلا کام کرے گا اس کو فائدہ ہوگا اور برا کام کرے گا اس کو نقصان ہوگا۔ تو لہا ما کسبت یعنی اسی کے لیے فائدہ ہے جو اس نے کمایا، اسی کے لیے نقصان ہے جو اس نے کیا۔ اے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہاں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، اے رب تو ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ نام ہاں، یعنی مومنین کی زبانوں سے یہ دعا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اظہار، قال نام ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب تو ہم پر نہ لاد ایسی چیز جس کے ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ ہاں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے اور ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں۔ تو ابو ہریرہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اس کا جو ظاہر معنی تھا وہ اس کے ظاہر معنی نے صحابہ کرام کو پریشانی میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم لوگ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ، اظہار اطاعت کرو۔ اور جب لوگوں نے اظہار اطاعت کیا کہ ٹھیک ہے سمعنا و اطعنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے عام حکم کو منسوخ کر دیا اور پھر یہ نازل کیا کہ اس حد کے مطابق ہی ہم لوگوں کو کاموں کو مکلف کریں گے۔ دیکھیے آخری حدیث ہے، اس میں اور بھی کچھ مباحث ہیں تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ دوسری روایت ہے اور یہ ابن عباس سے مروی ہے، اور گزشتہ روایت کی تائید اس سے ہوتی ہے، گزشتہ روایت کی۔ دیکھیے، حدثنا ابو بکر و ابی شیبہ و ابو قریب و اسحاق بن ابراہیم واللفظ لابی بکر
قال اسحاق اخبرنا قال الاخران حدثنا۔ امام مسلم نے اخبرنا حدثنا میں فرق کیا ہے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ وکیع عن سفیان عن آدم بن سلیمان مولى خالد قال سمعت سعید بن جبیر یحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية، ابن عباس کہتے ہیں جب آیت کریمہ اتری وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، یعنی ان کی دلوں میں کچھ شبہ آ گیا، کوئی بات آ گئی کہ اس سے پہلے ان کے دلوں میں کوئی چیز نہیں آئی تھی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم لوگ کیا کہو، سمینا واطعنا وسلمنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے تسلیم کیا۔ تو فالق اللہ الایمان فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یعنی اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا ہے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، یعنی ہر نفس کے لیے مفید ہے جو اس نے کیا، اس کے لیے مضر ہے جو اس نے کمایا۔ اے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قد فعلت، اس میں کیا تھا، پچھلی روایت میں اللہ نے کہا نام، یعنی ہاں ٹھیک ہے ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بجائے نام کے قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت۔ تو اس باب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو مکلف کرتا ہے اس کی وسعت و طاقت کے مطابق، یہ اس باب کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اس باب سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، مواخذہ کرے گا۔ تو یہ گویا ما فی انفسکم سے مراد دل میں آنے والے سارے خیالات ہیں، ساری باتیں ہیں۔ اب دل میں آنے والے سارے ارادوں پر مواخذہ کرنا یہ چونکہ مشکل امر ہے، تو صحابہ کرام کو یہ چیز دشوار لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیات کو نازل کر کے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور آخری آیت یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا ولا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ تو گویا یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کو یہ منسوخ ہے آخری آیت سے، اور جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو مکلف کرتا ہے اس کی وسعت و طاقت کے مطابق۔ اور ان آیات کے تعلق سے کچھ مباحث اور ہیں، میں جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔